السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگوں، میں آج آپ کے سامنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کروں گا جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اسے ضرور سنیں اور دوسروں تک بھی اسے شیئر کریں اور لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حاکم بنا کر بھیجا تھا، یعنی حاکم مقرر کیا تھا۔ تو اس موقع پر ایک واقعہ چلا کہ کوفہ والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ شکایت کی کہ سعد رضی اللہ عنہ اچھی طرح سے نماز نہیں پڑھتے، یعنی جو کوفہ کے حاکم بنا کر بھیجے گئے تھے وہ صحیح سے نماز نہیں پڑھتے، اچھی طرح سے نماز نہیں پڑھتے بول کر ان کی شکایت کی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی امیر المومنین کے پاس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ جا کے حالات معلوم کرو۔ تو وہ شخص جو ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ لوگ کوفہ والے ایسے ایسے شکایت کر رہے ہیں کہ آپ اچھی طرح سے نماز نہیں پڑھتے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، واللہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں اور 2 رکعتوں کو ہلکی کر دیتا ہوں، یعنی فرض نماز میں 2 رکعت جو ہے ٹھہر ٹھہر کر آرام سے تسلی سے سکون سے پڑھتے تھے اور 2 رکعت جو ہے ہلکی کر دیتے تھے۔ میں تو اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سعد مجھے آپ سے یہی امید تھی، لیکن فرمایا کہ کوفہ والے غلط انفارمیشن، غلط شکایت کر رہے تھے وہ۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حاکمیت سے معزول کر دیا، پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو حاکم مقرر کیا، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ کئی لوگوں کو بھی بھیجا تاکہ حالات معلوم کریں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیوں شکایت ایسی آئی، جا کے لوگوں سے حالات معلوم کریں۔ تو پھر وہ وفد جو ہے کوفہ گیا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں، تو وہاں جا کر حالات معلوم کیے اکثر مسجدوں میں، تو تمام لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں تعریف کی کہ وہ اچھے شخص ہیں۔ لیکن ایک مسجد میں پہنچنا ہوا جہاں پر ایک شخص ملا ان کو، اسامہ بن قتادہ۔ تو یہ شخص نے جو ہے قسم کھا کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت سعد تو کسی فوج کے ساتھ بھی نہیں جاتے اور نہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور نہ عدل کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں۔ 3 شکایتیں اس نے کی، یہ 3 الزام اس نے ڈالے حضرت سعد رضی اللہ عنہ پہ۔ جیسے ہی حضرت سعد رضی اللہ عنہ پہ 3 الزام ڈالے گئے تو سعد رضی اللہ عنہ نے 3 بددعائیں اس کے لیے کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ اگر جھوٹا ہے، شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے اور شکایت کر رہا ہے، یعنی میرے اوپر الزام ڈال رہا ہے، تو اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کے فقر کو دراز کر دے، یعنی اس کے غریبی کو بڑھا دے، لمبا کر دے، اور پھر اسے فتنے میں ڈال دے۔ یہ 3 بددعائیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن ابو قتادہ کے حق میں کی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو بعد میں دیکھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس شخص کے پلکوں کے بال بھی جھڑ گئے تھے، اور وہ شخص راستے میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ تو محترم ناظرین گرامی، اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو بھی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ایسے عمل کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیے تھے۔ یہ ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے۔ دوسرا اس میں سبق یہ ملتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر کبھی بھی الزام نہیں ڈالنا چاہیے، اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ حالانکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اچھی طرح سے نماز پڑھتے، اچھا انصاف کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے جو ہے شہرت کے لیے، بڑائی کے لیے اس نے جو ہے ان کے اوپر الزام ڈالا، جس کے نتیجے میں اسے بددعائیں ملی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں زبان کھولنے سے بچیں، زبان کی حفاظت کریں۔ اگر کسی نیک آدمی، کوئی عالم ہے، کوئی نیک آدمی ہے،
یا کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی مشائخ ہیں یا کوئی دعوت کے بزرگ ہیں، اور اسی طرح سے دین کے معاملے میں کوئی دین کے لائن سے کوئی بڑے ہیں، اگر ان کے بارے میں کوئی الزام ڈال رہا ہے، ہمیں آ کر بتا دے کہ وہ فلانا شخص ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، فوراً ہم لوگ سن لیتے ہیں اور برے بھلے الفاظ جو ہیں استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اگر وہ شخص یہ باتیں سن لے تو فوراً اس کے دل سے بددعا نکلتی ہے، اور اگر وہ بددعا ہمیں لگ گئی تو فوراً اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے نیک لوگوں کے بارے میں زبان کھولنے سے بچیں، علماء کے بارے میں ہو چاہے نیک لوگوں کے بارے میں ہو، اپنی زبانوں کو کھولنے سے بچیں۔ اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ لوگوں کے اوپر الزام ڈالنے سے بچیں۔ اگر کوئی الزام ڈال رہا ہے تو اسے تحقیق کریں، اسے معلوم کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ چپ کسی نے آ کر بتا دیا اور ہم اسے مان کر بیٹھ گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی آ کر کہہ رہا ہے تو اسے تحقیق کریں پھر مانیں، تحقیق کے بغیر کسی حال میں بھی باتیں نہ مانیں۔ تو محترم ناظرین گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے، بہتان سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔